راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ نمی کی بوجھ سے ہوا ساکت اور دھوپ سے جلتا دن۔ کرنل حنیف کو خواہش ہوئی کہ اس کے دفتر کے باہر دربان کی ڈیوٹی کرنے والے سپاہی کو بلا کر پنکھا جھلنے کے لیے کہے۔ سپاہیوں سے ایسی ڈیوٹی نہیں لی جاتی تھی۔ کرنل حنیف کو خیال آیا اور اپنی خواہش پر انہوں نے خود کو ملامت کی اور ساتھ ہی سڑے دن کو کوسا۔ پیشانی سے پسینہ خشک کرنے کے بعد میز پر پڑے سفید کاغذ پر دائرے اور لکیریں بنانے لگے۔ ہر ریجمنٹ کی طرح کرنل حنیف کی ریجمنٹ کو مصنوعی لڑائی میں حصہ لے کر چاق و چوبند رہنا پڑتا تھا۔ نقشہ بنانے کی نوبت اسی لیے آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک کام کرنے کے بعد کرنل حنیف آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگے، پھر اپنی سوچ سے خوش ہو کر سامنے رکھے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایڈجوائنٹ کیپٹن عظمت دفتر میں داخل ہوا اور پیر پٹک کر اس نے سیلوٹ کیا۔ اس کے وجیح چہرے پر پریشانی اور بلا کی سنجیدگی تھی۔ سر، ہمارے انٹیلیجنس کے نائک وزیر علی کو کسی نے جان سے مار دیا ہے اور اس کی لاش پنجنی کے قریب کھائی میں پڑی ہے۔ کیا؟ ہمارے نائک کو جان سے مار دیا گیا؟ کرنل حنیف اس خبر کو سن کر چیخے، پینسل ان کے ہاتھ سے پھسل پڑی اور صدمے سے وہ سفید ہو گئے۔ پسینے کے قطرے ان کے چہرے پر بہنے لگے۔ انہوں نے وحشت ناک نگاہوں سے اپنے ایڈجوائنٹ کو دیکھا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں کرنل حنیف سے پوچھ رہی تھیں کہ اب کیا کارروائی کی جائے۔ دشمن کے جاسوس بڑی طاقت میں اب گھس آئے ہیں، کرنل حنیف نے سرگوشیوں میں جیسے اپنے آپ سے کہا۔ ان کی ابرویں تنی تھیں اور پیشانی پر غصے سے بل پڑ گئے تھے۔ سر، نائک کو دشمن کے جاسوس نے نہیں بلکہ اس احمق چھوکرے نے مارا ہے جو چپ شاہ کے ساتھ خانقاہ میں رہتا ہے، اور اطلاع ملی ہے کہ نائک وزیر علی چپ شاہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا اور تم نے یقین کر لیا۔ کپتان عظمت نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ کیا تم زنا کر سکتے ہو؟ کپتان عظمت کے چہرے پر گھبراہٹ سی آ گئی۔ اس نے اپنا سر پھر نفی میں ہلایا۔ نہیں سر، ہرگز نہیں۔ کپتان عظمت کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے جواب دیتے وقت اپنے کرنل سے آنکھیں نہیں ملائیں۔ ہمارے سپاہیوں کا اخلاق ہمارے جیسا ہے، وہ پکے مسلمان ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن سر، نائک کی لاش نیم برہنہ ملی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ رفع حاجت میں مصروف تھا اور دشمن نے اسی حالت میں اس کی جان لے لی۔ افسوس، ہماری ریجمنٹ میں چند دن پہلے نائک کی پوسٹنگ ہوئی تھی اور آج اس کی جان چلی گئی۔ تم نے کیا حکم نامہ جاری کیا؟ سر، پلٹن جنگ کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن دشمن کی جانب سے کوئی خطرناک کارروائی کی خبر نہیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے، لاش کو میرپور کے ملٹری ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک افسر بھی جائے گا۔ کورٹ آف انکوائری بھی ہوگی اور پھر نہ جانے کیا نتائج ہوں۔ کرنل حنیف کی آواز میں بے بسی اور بے چارگی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ نائک کی موت کی ذمہ داری ان کی کمان پر ڈالی جائے گی۔ سر، میجر طارق پلاٹون کے ساتھ لاش لینے گئے ہوئے ہیں اور ریجمنٹ کا ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ یہ واقعہ کہاں پر ہوا ہے؟ سر، خانقاہ سے کچھ فاصلے پر ایک چشمہ ہے جہاں گاؤں کی عورتیں نہانے دھونے جاتی تھیں، اسی کے پاس ہی سب کچھ ہوا ہے۔ میرپور میں پولیس کو فون کرو اور اس قتل کی خبر دو۔ اس میں گاؤں کا ایک فرد ملوث ہے، پولیس کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے، اور جیپ یہاں بھیجو، ہمارا بھی پنجنی جانا ضروری ہے۔ رائٹ سر، ایڈجوائنٹ سلوٹ کر کے چلا گیا۔ کرنل حنیف بے چارگی سے اس دروازے کے سفید پردے کو ہلتے دیر تک دیکھتا رہا، جس سے اس کا افسر ابھی باہر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ٹھڈی پر ٹکا تھا اور وہ سوچ رہا تھا، اس قتل کا ہونا میرے لیے باعث شرم ہے۔ کوٹلی میں مقیم بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں افسران کو جب یہ خبر ہوگی تو وہ کہیں گے کرنل حنیف 5 وقت ٹکریں مارتا رہتا ہے، اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ ایک بھینس کا اغوا ہو گیا اور اب نائک مارا گیا۔ یہ سالہ نکما ہے، اسے کرنل کے رینک سے ہٹا کر میجر بنا دو، اور جب میری سالانہ خفیہ رپورٹ لکھی جائے گی تو اس میں یہ ساری وارداتیں لکھی ہوں گی۔ اب میں کہیں کا نہیں رہا۔ لیکن یہ قتل ہوا کیسے اور کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ بار بار یہی سوال اس کے سامنے آیا۔ اچانک اسے جواب مل گیا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے اپنے سر کو آہستہ سے ہلایا۔ جب اس کے ایڈجوائنٹ نے دفتر میں آ کر کرنل حنیف کو جیپ کے تیار ہونے کی خبر دی تو جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ کرنل حنیف نے اس پر کھوئی ہوئی نگاہ ڈالی اور بولا، غور سے سنو۔ 2 عورتیں نہ جانے کہاں سے پنجنی پہنچتی ہیں اور افواہ اڑتی ہے کہ دونوں اس پیر کی رشتہ دار ہیں۔ ان میں جو نوجوان ہے اس سے پیر کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت ہندوستانی فوج کی جاسوس ہے اور وہ خانقاہ میں محفوظ ہو کر ہماری فوج کی حرکات و سکنات کی اطلاعیں دشمن کو بھیجتی رہتی ہے۔ اس نے اپنے ایجنٹ کے ذریعے نائک کو مروا دیا اور وہاں پر گواہ کون رہ جاتا ہے؟ وہ احمق چھوکرا۔ اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چلو جلدی پنجنی چلیں۔ یہ کہتا ہوا کرنل حنیف اس جوش سے اٹھا کہ اس کی تون سے میز ٹکرا گئی اور اس پر رکھا پانی کا جگ گر گیا
اور اس کا پانی چھلک کر ایڈجوائنٹ کی پتلون پر اس طرح گرا کہ دیکھنے والوں کو شبہ ہوتا کہ افسر نے پیشاب کر دیا ہے۔ چہرے پر اذیت اور ذلت کے احساس سے جھکا واجد خود کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ڈھیلی پگڑی کو کسنے کا خیال بھی اسے نہیں آیا، پیروں کے نیچے کرخت زمین بھی اسے محسوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی پگڈنڈی پر درختوں کی جھکی شاخوں کا اس کے چہرے سے ٹکرانا اسے گراں گزرا۔ خانقاہ کے قریب کسی کا قتل اور اس میں مگن شاہ کا ملوث ہونا اور اس کی بیوی کی عزت پر حملہ، کیا وہ ناپاک کر دی گئی ہے؟ یہی خیال اسے بار بار آیا، اور اس کے ساتھ ہر بار خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ پیچھے جو لوگ تھے ان کے بولنے کی آوازیں کہیں بہت دور سے آ رہی تھیں، اور مگن شاہ کے ہنسنے کی صدا بہت دور سے آ رہی تھی۔ دو آدمیوں کا اسے پکڑ کر خانقاہ کی جانب لے جانا اسے پرمسرت محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار زور زور سے ہنستا۔ جو دلیری اس نے دکھائی اور جس طرح سے اس نے شاداں کو بچایا وہ اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ خانقاہ اس کا گھر تھا، جہاں کی کوٹھریاں اور در و دیوار اس کے مونس اور محافظ تھے۔ وہاں واپس جانے کی خوشی ہنسی بن کر اس کے زبان پر بار بار آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ خانقاہ پہنچے تو واجد سیدھا حجرے میں گیا، جہاں شاداں آنکھیں بند کیے بستر پر پڑی تھی۔ خون کا بہنا رک گیا تھا اور پیٹ کے اندر ایٹھن میں بھی وہ شدت نہیں رہی تھی، پھر بھی وہ کرراہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر تھا اور دوسرے بازوؤں سے وہ آنکھوں کو ڈھکے ہوئے تھی۔ واجد کی قدموں کی آواز سن کر وہ اسی طرح پڑی رہی۔ شاداں، سچ سچ بتا، کیا اس آدمی نے تیرے ساتھ وہی کیا جو میں بستر میں تیرے ساتھ کرتا ہوں؟ شدت جذبات سے واجد کی بجھی ہوئی آواز میں سچ جاننے کی شدید طلب تھی۔ شاداں کو اپنے خاوند سے ہمدردی کی امید تھی۔ اس کے غصے سے اسے دکھ ہوا اور خوف بھی آیا۔ جس حیوانیت کا وہ شکار ہوئی تھی اسے بیان کرنے کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، اور اس کی یاد سے اسے ذلت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ جہاں اس کا بچہ پل رہا تھا وہاں شدید ایٹھن پھر شروع ہو گئی تھی۔ گرم سیال شے پھر اس کی رانوں کے درمیان بہنے لگی۔ شاداں، جواب دے، میری اذیت میں اضافہ مت کر۔ میں نے زندگی میں بہت کرب سہے ہیں، اب اور برداشت کرنا مشکل ہے۔ بول، خاموش کیوں ہے؟ واجد نے شاداں کے بازو کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی زبان خشک ہو گئی تھی اور جبڑے کے پٹھے سکڑ کر سخت ہو گئے تھے۔ شاداں پر ہاتھ اٹھانے سے وہ خود کو بامشکل روک رہا تھا۔ شاداں کو محسوس ہوا کہ اس کا بازو کسی آہنی پنجے میں تھا جو سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ آہ شاہ جی میرا بازو مت توڑو، خدا سے پوچھو وہ بتا دے گا کیا ہوا۔ شاداں نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے تھے۔ شاداں کے بازو پر واجد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ واجد سکتے میں آ گیا۔ اس کی ایک خفیہ کائنات تھی جس میں وہ اکثر خدا سے ہم کلام ہوتا، سوالات کرتا اور اسے جوابات ملتے، جنہیں سن کر اسے طمانینت ہوتی اور سکون ملتا۔ ساتھ ہی ایک عجیب سی مسرت اس کے رگو پے میں چھا جاتی۔ اس کائنات میں اچانک شاداں آ گئی تھی اور اسے خدا سے سچ جاننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ واجد کو اچانک احساس ہوا کہ اسے کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ اس کی خفیہ کائنات میں اس وقت مکمل خاموشی ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ تو کیا وہ خود کو جواب دیتا رہا تھا؟ سید واجد شاہ خالق تھا اور اسی کا مخلوق بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اسے شاداں کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ نہیں ہوا جو تم سمجھ رہے ہو، مجھ پر اعتبار کرو۔ اس انجانے آدمی نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی لیکن مگن شاہ نے مجھے بچا لیا۔ شاداں کو اپنے جسم سے طاقت جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مگن شاہ نے اس آدمی کی جان کس طرح لی؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا وہ ظالم مارا گیا؟ شاداں نے مردہ آواز میں پوچھا، ساتھ ہی موت اپنا بھیانک چہرہ لیے ارد گرد ناچتی نظر آئی۔ کیا وہ بھی مرنے والی ہے؟ شاداں کو وہ بکری یاد آئی جو اس کی شادی کے دن ذبح کی گئی تھی، جس کی گردن سے تیز چھری کے نیچے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ یہ خون جو اس کے جسم سے رس رہا ہے، کیا یہ اس کے ہونے والے بچے کا خون ہے؟ کیا وہ بھی ذبح کیا جا رہا ہے؟ شاداں لرز اٹھی۔ شاہ جی۔ شاداں کی ملتجی اور کمزور آواز کہیں دور سے آئی۔ وہ اپنے خاوند کا سہارا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا خاوند اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتا، اس کی پیشانی کو سہلاتا اور اس کی تکلیف کا مداوا کرتا، لیکن اس نے اس کی التجا سنی ہی نہیں۔ اسے باہر سے فوجیوں کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے حجرے کے باہر لپکا۔ کرنل حنیف چند افسروں، سپاہیوں اور رجمنٹ کے ساتھ غصے میں کھڑا اپنے بیت سے اپنے پیر کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا۔ اس نے نفرت سے واجد کو گھورا۔ نائک کی لاش ایک افسر کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے میرپور ہسپتال بھیجی جا چکی تھی اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ایک میجر انکوائری کے لیے آ رہا تھا۔ گاؤں والوں کی نظر فوجیوں پر تھی اور کیا ہونے جا رہا ہے اسے جاننے کے لیے وہ بے چین تھے۔ مگن شاہ کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے سارے ہتھیار بند سپاہیوں کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔
یہ کون ہے اور کیوں ہنس رہا ہے؟ کرنل حنیف نے مگن شاہ کی جانب بیت سے اشارہ کرتے ہوئے واجد سے پوچھا۔ کرنل کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ واجد کو اس کا خشمناک لہجہ بہت برا لگا۔ کرنل نے نہ اسے سلام کہا اور نہ ہی اس احترام کا اظہار کیا جو واجد کو دیکھ کر وہ کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ کرنل حنیف کے ساتھ تنہا ہوتا، پھر اس نے جو کچھ شاداں سے سنا تھا اسے بتا دیتا۔ یہ ایک یتیم لاوارث نوجوان ہے جس کی میں نے پرورش کی ہے۔ کرنل حنیف مگن شاہ کو گھور رہا تھا، گول مٹول، ٹھڈی پر ننھی سی داڑھی اور چیتھڑے کپڑے۔ واجد شاہ، تمہیں پتا ہے اس نے جرم کیا کیا ہے؟ تم کا لفظ سن کر واجد کو لگا اس کے سینے میں کسی نے کھونٹا ٹھوک دیا۔ کرنل حنیف کا لب و لہجہ اس طرح متفرانہ اور غصے سے بھرا تھا جیسا کہ ملک ظہیر کا تھا جب کوٹ فتح خان میں لوگ اسے پکڑ کر ملک کے پاس لے گئے تھے۔ واجد کے جسم پر ٹھنڈا پسینہ بہنے لگا۔ اسے بولنا مشکل محسوس ہوا۔ واجد نے تیزی سے اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی اور خدا سے رحم کی بھیک مانگی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ واجد نے سچ بولا تھا۔ شاداں کو اگر علم ہوتا کہ مگن شاہ نے قتل کیا ہے تو وہ اسے ضرور بتاتی۔ واجد خود کو اپنی نگاہ میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روحانی طاقتیں اسے دھوکہ دے گئی تھیں۔ انہوں نے اسے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ صوفی اور بزرگ واجد زمین پر بسنے والے معمولی انسان بن گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا ہے؟ تم پیر ہو، غیب کی خبر رکھتے ہو، اور تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہاری بیوی چیختی چلاتی آتی ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہو گیا؟ ڈھلتی شام میں کرنل حنیف کے دانت چمک رہے تھے اور آنکھوں کی سفیدی ابل آئی تھی۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ایک احمق کے ہاتھوں فوج کی عزت خاک میں مل چکی تھی اور اس کی یونٹ کے ایک سپاہی کا مارے جانا اس کے لیے بھی ذلت تھی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی عزت پر کوئی حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ کون شخص تھا؟ کرنل حنیف نے واجد کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ وہ فوجی جو اب مردہ ہے، واجد نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ جب سے وہ پیر بنا تھا کسی نے اس طرح کی توہین آمیز گفتگو اس سے نہیں کی تھی، اور آج تو اس کی بیوی کی عزت اور بے عزتی پر بات کی جا رہی تھی۔ واجد کی وجود کے اندر کوئی شے ٹوٹ رہی تھی، وہ ایک شے جو شاید کسی مقدس مٹی کی بنی تھی اور کسی نے بڑی احتیاط سے اسے بنایا تھا۔ اس نے کرنل حنیف کو چیختے سنا، میرے نائک نے تمہاری بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی؟ ہوش میں آئیے پیر صاحب، فوجی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ یہ دیوانہ تمہاری بیوی کی عزت لوٹ رہا تھا اور میرا نائک وہاں پر اچانک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ واجد سکتے میں آ گیا۔ شام کی تاریکی کی وجہ سے کوئی اس کے چہرے پر اذیت کی شکنوں کو نہیں دیکھ سکا۔ مارے غصے کے اس کی مٹھیاں کس گئیں اور اس کی خواہش ہوئی کہ کرنل کی گردن کو اتنی سختی سے دبائے کہ اس کی آنکھیں نکل آئیں اور اس کی زبان باہر لٹک جائے، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ حالات نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا اور مسکین بنے رہنے میں ہی نجات تھی۔ کرنل صاحب، مجھے ذلیل نہیں کیجیے، خدا کا واسطہ مجھے غلیظ کیچڑ میں نہیں گھسیٹیے۔ ہمارے مذہب کی روح سے 4 آدمیوں کی گواہی کے بغیر زنا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ واجد جس طرح اعتماد اور جوش سے بولا، اس نے ارد گرد کھڑے افراد کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہیں واجد اچانک بڑا اور با علم محسوس ہوا۔ 4 آدمیوں کی گواہی؟ تم کس زمانے میں سانس لے رہے ہو؟ جب ہمارے ماں باپ ہمیں پیدا کرنے کی مشین بنے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارا مذہب بھی مٹی میں مل گیا ہے۔ واجد شاہ، تم اس وقت بڑی مشکل میں گرفتار ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ حوالدار، گاؤں والوں کو پکڑ کر لے آؤ، ہم سارے جاسوسوں کو پکڑ کر رہیں گے۔ کرنل حنیف تقریباً پاگل ہو گیا تھا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کی قانوناً اسے اجازت نہیں تھی۔ بغیر سول افسر کی موجودگی کے کرنل حنیف ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بس میں نہیں تھا۔ فوج میں اس کی ترقی کی راہیں اب مسدود ہو چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا، اسی وجہ سے بھی اس کا غصہ اس کے وجود کو ہلا رہا تھا اور برے بھلے کی اس کی تمیز جاتی رہی تھی۔ کبھی وہ پیر پٹکتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو زور زور سے ہلاتا۔ واجد کو شدید صدمہ ہوا۔ اس کی بیوی پر جاسوسی کا شبہ کیا جا رہا تھا، خود اس پر بھی گرفت ہو سکتی تھی۔ اس نے منت بھری نگاہوں سے کرنل حنیف کو دیکھا۔ خاموشی اور بے زبانی میں واجد کی التجا چھپی تھی۔ میری بیوی جاسوس نہیں ہے اور گاؤں والے اس جرم کو نہیں کر سکتے، واجد بمشکل بولا۔ اس کا پتہ ہم لگا لیں گے، پولیس والے بھی یہاں جلد موجود ہوں گے، ہمیں ان کے کام کو آسان کرنا ہے، کرنل حنیف تحکمانہ لہجے میں بولا۔ گاؤں والوں کو پکڑ کر لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سارے مرد، بچے اور چند عورتیں بھی خانقاہ کے سامنے موجود تھیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا اس پر وہ کیسے یقین کرتے؟ یہ جگہ محترم اور متبرک تھی، جہاں دعائیں ملتی تھیں اور ہمت افزائی ہوتی تھی۔ ان کے بزرگ کی عزت خاک میں مل رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں لرز رہے تھے۔ اب تاریکی مکمل طور پر چھا چکی تھی۔ خانقاہ میں کسی کو لالٹین جلانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ خانقاہ کے سامنے وہ سبھی بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ کرنل حنیف کا حکم سن کر گاؤں والوں میں بے چینی پھیل گئی۔
دبی زبان میں کئی نے احتجاج بھی کیا۔ کرنل حنیف نے اچانک غصے سے پھنکارتے ہوئے مگن شاہ کو مخاطب کیا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیا؟ مگن شاہ کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ناسمجھی کی بے بسی تھی۔ اس احمق کو سزا دینی ہوگی، جبھی یہ سچ بتا سکتا ہے، کرنل حنیف جھنجھلا کر بولا۔ واجد خاموش رہا۔ وہ اس رات کے واقعے کو نہیں بھولا تھا جب مگن شاہ اس کے حجرے میں بری نیت سے گھس آیا تھا۔ واجد چاہتا تھا کہ مگن شاہ کو سزا ملے۔ اگر یہ سارا معاملہ جلدی ختم ہو گیا تو وہ مکہ جا کر وہیں کا ہو رہے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کرنل صاحب تم پر خدا کی رحمت ہو، مگن شاہ کی زبان اللہ نے چھین لی ہے، وہ عقل کی باتیں نہیں کر سکتا، وہ کیا دیکھتا اور سنتا ہے آسمان والا جانتا ہے۔ ٹیڑھی آنکھوں والی فضلاں ہاتھ پھیلا کر اچانک بے تابی سے بولی۔ مگن شاہ پر جو آفت آ گئی تھی وہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ غریب عورت کے دل میں ایک مجبور انسان کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ یہ چھوکرا اگر بول نہیں سکتا ہے تو اشاروں سے ضرور بتا سکتا ہے، کرنل حنیف چیخا۔ اس کے اشاروں پر دو سپاہیوں نے مگن شاہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مگن شاہ کو یہ عزت افزائی محسوس ہوئی اور زور سے ہنس دیا، لیکن جب سپاہی اس کے ہاتھوں کو مروڑ کر اس کے پیٹھ کے پیچھے سے باندھنے لگے تو مگن شاہ کو انجانے خطرے کا احساس ہوا۔ وہ چیخ چیخ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ طاقتور سپاہیوں نے اسے جلد زیر کر لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اس ٹرک کی جانب لے جانے لگے جو پہاڑی کے نیچے کھڑی تھی۔ شاداں کو مگن شاہ کی خوف سے بھری پکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کمزوری کے باوجود پلنگ سے نیچے اتری اور سرکتی ہوئی دروازے کے پاس آ کر اس نے باہر جھانکا۔ تاریکی میں اتنے سارے لوگ اسے ماورائی سائے کی طرح لگے جو ڈراؤنے خوابوں میں آتے ہیں۔ اس کی نکاہت اور بڑھ گئی اور اس کا خوف اور گہرا ہو گیا۔ اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مگن شاہ نے کوئی برائی نہیں کی، اسے لوگ کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ وہیں زمین پر پڑ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار اس کے پیٹ پر چلے گئے، جیسے اس کا بچہ چیخ چیخ کر اس کی امداد طلب کر رہا تھا۔ باہر کرنل حنیف اب واجد سے سخت لہجے میں مخاطب تھا۔ ہمیں تمہاری بیوی سے کچھ پوچھنا ضروری ہے۔ واجد خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تجھے اس بدماش نے ہاتھ لگایا تھا، تیرے کپڑے اتارے تھے، تجھے چوما تھا، تیرے ساتھ وہی کیا تھا جس کا حق صرف مجھے ہے۔ ٹھنڈا پسینہ اس کے جسم پر بہہ آیا اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، لیکن کرنل حنیف پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں واجد پر گڑی تھیں اور وہ بیت کی چھڑی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زور زور سے ہلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے کرنل صاحب، جیسا آپ کا حکم، واجد ہاری ہوئی آواز میں بولا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا حجرے کے اندر چلا گیا۔ زمین پر پڑی شاداں سے واجد کو کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ایک بدبخت عورت تھی جو اس کی ذلت کا باعث بنی۔ اس نے حقارت سے شاداں کو دیکھا اور غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، منحوس، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں تو نے اپنے آپ کی بے عزتی کرائی ہے، چل باہر آ۔ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں کیسے باہر جاؤں؟ میں تو ہل بھی نہیں سکتی۔ شاہ جی میرے پاس بیٹھو، مت جاؤ باہر، ہیلے مت کر، چل اٹھ۔ واجد نے شاداں کے پیر کو پکڑ کر کھینچا۔ اس کے ہاتھ نے کوئی گرم سیال شہ محسوس کی۔ کیسی نحوست ہے، تو نے میرے حجرے کو اپنے پانی سے گندا کر دیا۔ گندا پانی نہیں شاہ جی، یہ خون ہے۔ خون؟ واجد چونک کر بولا اور شاداں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے شاداں کی ٹھنڈی پیشانی پر پسینے سے تر ہاتھ رکھا۔ بڑے زور کا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے بچا لو شاہ جی، میرے بچے کو بچا لو۔ بچہ؟ واجد حیرت سے بولا، ہاں شاہ جی، میرا بچہ، مجھے بچا لو، اسے بچا لو، میں منت کرتی ہوں۔ شاداں کی کرراہتی ہوئی آواز دور، کہیں بہت دور سے آتی واجد کو محسوس ہوئی۔ میں باپ بننے جا رہا تھا اور تو نے مجھے بتایا نہیں؟ تم اس کے باپ نہیں ہو، اللہ نے مجھے ماں بنا دیا، نہ جانے کیسے، مجھے مرنے دو، اسے بچا لو، وہ اچھا انسان بنے گا۔ شاداں نے واجد کے پیر کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم سے خون کا نکلنا اچانک تیز ہو گیا اور پیٹ میں درد بھی شدید ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچ سکتی اور اب وہ اپنے معبود کے پاس جا رہی ہے، اس لیے سچ کا اقرار کرنے میں نیکی تھی۔ واجد کو جیسے بجلی سی لگی اور اس کے سراپے میں دوڑ گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاداں تو پاگل ہو گئی ہے، تو اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ شاداں تو کیا بک رہی ہے، تو نہیں جانتی؟ شاداں نے کمزوری سے بند آنکھوں کو نیم وا کیا۔ پاس بیٹھا شوہر اسے نظر آیا جس کے لیے محبت شاداں کے دل میں بھر آئی۔ اس کی گود میں سر رکھ دینے کو اس کا دل چاہا۔ میں سچ بول رہی ہوں، جب میں تمہاری بیوی بنی اس وقت میرے پیٹ میں بچہ تھا، رحم کرو میرے شاہ جی، رحم کرو۔ شاداں کو ہچکیاں آنے لگیں۔ موت و زندگی کی آخری جنگ ہونے لگی جس میں زندگی کو شکست ہونے والی تھی۔ شاداں کے الفاظ سلگتی ہوئی سرخ سلاخیں تھیں جو واجد کے دل میں بار بار پیوست ہو رہی تھیں۔ واجد کا دم گھٹتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو شاداں کی پیشانی پر سے کھینچ لیا۔ اس کا سارا وجود واجد کے لیے اب ناپاک تھا۔ شاداں کے سرہانے اس کی موت کھڑی تھی لیکن واجد کو پرواہ نہیں تھی۔
شاداں تو نہیں جانتی تو نے کیا کہہ دیا. تو مر رہی ہے ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دیتا. میں نے نہ جانے کتنی بار تیرے جسم سے قربت حاصل کی، لیکن مجھے پیر واجد شاہ کو علم نہیں ہو سکا کہ تیرے جسم میں حرام پل رہا ہے. واجد کا سارا وجود لرز رہا تھا. اس کی بے بس نگاہیں دیوار میں بنے بڑے سوراخوں پر گئیں جہاں تاریک آسمان جھانک رہا تھا. وہ بے اختیار پھر بولا، اے خدا تیری روشنی کدھر تھی؟ تو نے اپنا سہارا کیوں کھینچ لیا؟ جواب میں واجد کی ساری زندگی اس کے سامنے آ گئی. پھول اور کانٹے، پتھر اور پانی، ویرانی اور رونق، اذیت اور خوشی، سبھی کچھ اس کی زندگی کا ماں حاصل، ہر انسان کی زندگی کا ماں حاصل. زندگی گزارنے کے کتنے سارے راستے تھے اور ہر راستے میں یہی سب کچھ تھا. ذلت اور خواری کے احساس سے سر جھکائے خود کو گھسیٹتا ہوا حجرے کے باہر آیا. سامنے رات کی سیاہی میں کرنل حنیف، اس کے سپاہی اور گاؤں کے لوگ تاریکی کے ہیولے کی طرح کھڑے تھے. جن کی زہریلی نگاہیں اس پر گڑی تھیں وہ رندھی ہوئی دھیمی آواز میں بامشکل بولا، کرنل صاحب، میری بیوی مر گئی. آپ کو سچائی نہیں مل سکتی، مجھے بھی نہیں ملی. دن رات کی عبادت بھی نہیں. اور پہاڑی کے نیچے فوجی ٹرک میں مگن شاہ رسی سے بندھا پڑا تھا. سپاہی اسے بار بار غصے میں ٹھوکریں مار رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ختم شد.